اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے اختیار میں ہیں کنجیاں آسمانوں اور زمینوں کی۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جو لوگ اس پر بھی اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، اولئک هم الخاسرون، وہ بڑے خسارے میں ہیں۔ رب العالمین نے پچھلی آیات میں آخرت کے اندر انجام کے اعتبار سے نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور گناہگار لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ نیک لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، کہ یہ نیک لوگ جو ہیں، متقی پرہیزگار جو ہیں، ان کے چہرے سیاہ نہیں ہوں گے۔ اور وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، کہ دنیا میں اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے، ان کے چہرے انتہائی سیاہ ہوں گے۔ تو رب العالمین اب اپنی وحدانیت کے دلائل بیان فرما رہے ہیں کہ ذرا سوچو، آسمان اور زمین کے نظام کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ آسمانوں کو بلندی، زمین کو بچھانا، یہ اتنا بڑا نظام، یہ اتنا خوبصورت نظام کہ جب سے اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی مرمت کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں آیا، اس کا رنگ تک خراب نہیں ہوا، جیسے اللہ نے بنایا تھا آج تک اسی طرح قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا، اور زمین کو اللہ نے جیسا بچھایا تھا ویسے کی ویسی موجود ہے۔ تو اے انسان، ذرا اس نظام کے اندر غور کر۔ اب بھی اگر اللہ کا نظام سمجھ میں نہ آئے، اللہ کی وحدانیت سمجھ میں نہ آئے، اللہ کی ربوبیت سمجھ میں نہ آئے، تو پھر اس سے بڑا انسان کے لیے خسارہ کوئی نہیں ہے کہ دنیا تو جیسی کیسی گزر جائے گی، آخرت کے مراحل بڑے خطرناک ہیں، آخرت کے مراحل بڑے سخت ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تو مل جل کر رہ رہے، نیک آدمی، گناہگار آدمی، نماز پڑھنے والا، نماز چھوڑنے والا، جھوٹ بولنے والا، جھوٹ سے بچنے والا، یہ سارے کے سارے اکٹھے، لیکن قیامت کے دن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اعلان ہوگا کہ آج کے دن مجرم لوگ علیحدہ ہو جائیں۔ اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کی وحدانیت کو جھٹلانے والے، اللہ کی ربوبیت کا مذاق اڑانے والے ایک طرف ہو جائیں، ایک اللہ پر ایمان لانے والے علیحدہ ہو جائیں۔ پھر اگلی آیات کے اندر میرے اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تنبیہ امت کو کی ہے۔ اکثر موقعوں پر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ اصل مقصود کیا ہے، مجھے اور آپ کو تنبیہ کرنا۔ یہ جملہ بالفرض والمحال کے اندر ہے کہ اگر بالفرض والمحال ایسا ہو جائے، کیونکہ میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نیکی پوری امت کی نیکیاں مل کر اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ پوری امت کے سجدے مل کر اس ایک سجدے کا مقابلہ
نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بہت بڑا مقام دیا، بہت بڑی عزت دی، بہت بڑی عظمت دی، تو پھر شرک کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے، شرک کا خطرناک ہونا بیان کرنے کے لیے اللہ نے مثال سے واضح کر دیا کہ اگر بالفرض والمحال ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی سے اتنی قبیح شے سرزد ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بالفرض والمحال، اگر امت کے لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نہ کرے یہ فعل سرزد ہو گیا تو ان کے اعمال غارت، تو اے امت کے لوگوں تم کس باغ کی مولی ہو؟ تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ تو کیا ارشاد فرمایا، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ ان آیات مبارکہ کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ کا ایک وفد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ مذاکرات کر لیتے ہیں۔ جب سے آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت شروع کی، باپ بیٹے کا دشمن بن گیا، بیٹی ماں کی دشمن بن گئی، گھر گھر میں لڑائی ہے، گھر گھر میں مسائل ہیں، آپس میں دشمنیاں پیدا ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے گوارا نہیں، دیکھنے کے لیے تیار نہیں، تو ایسا کر لیتے ہیں، تھوڑا کمپرومائز کر لیتے ہیں، تھوڑا سودا کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارے لات عزا منات ان کی عبادت کر لیجئے، ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں۔ اگر ایسے نہیں کرنا تو کم از کم درجے میں آپ لات منات عزا کو برا بھلا کہنا ختم کر دیں، ہم آپ کے رب کے متعلق کچھ نہیں کہیں۔ سودے بازی کر لیجئے، تھوڑا معاملات تھوڑا کمپرومائز کر لیجئے، تھوڑا لچک پیدا کر لیجئے۔ تو میرے دوستو، اگر لچک پیدا ہو سکتی تو حضرت زکریا کو آرے سے چیرا نہ جاتا، اگر لچک کا معاملہ ہوتا حضرت ابراہیم کو آگ کے چیخے میں جانا نہ پڑتا، اگر لچک پیدا ہو سکتی ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے سینہ تاننا نہ پڑتا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے ظلم و ستم برداشت نہ کرنے پڑتے۔ تو لچک کا معاملہ تو ہے ہی نہیں، لچک تو ہے ہی نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ تو کیا ارشاد فرمایا، قل افغیر اللہ، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، کیا یہ مطالبہ کرتے ہیں، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہ اے جاہلو کیا پھر بھی تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کرنے کا کہتے؟ ذرا بھی نہیں سوچا، تھوڑا سا تو سوچتے، میری محنتوں کو دیکھتے، میری قربانیوں کو دیکھتے، میری ریاضتوں کو دیکھتے، میرا بار بار لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانا یہی ذرا دیکھ لیتے۔ تم نے امید بھی کیسے کر لی کہ میں کمپرومائز کروں گا؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں سودا کر لوں گا؟ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں لچک دکھا دوں گا؟ نہیں 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 نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، مجھے بس میرا اللہ کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا بندے کے لیے صرف اللہ کافی نہیں ہے؟ صرف اللہ ہی کافی ہے۔ تو کیا ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور جو پیغمبر اور آپ کی طرف بھی، اور جو پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ان کی طرف بھی یہ وحی بھیجی جا چکی ہے، یہ پیغام بھیجا جا چکا ہے۔ قرآن مجید کے اندر میرے اللہ نے 25 انبیاء کا تذکرہ کیا، اور ایک مقام پر 16 انبیاء کا تذکرہ کیا، اور باقی کا اجمالاً تذکرہ کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض والمحال شرک جیسا قبیح فعل کسی نبی سے بھی سرزد ہو جاتا تو اللہ اس کے اعمال کو بھی غارت کر دیتے، سارے انبیاء کے متعلق فرمایا۔ تو یہ بالفرض والمحال کے درجہ کے اندر ہے، دراصل امت کو تنبیہ کرنا ہے کہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے، شرک کتنا خطرناک عمل ہے کہ جس کی وجہ سے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔
बलिल्लाह फ़अबुद वकुम मिनश्शाकिरीन, बल्कि ए नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह की इबादत ही कीजिए, वकुम मिनश्शाकिरीन, और अल्लाह के शुक्र गुज़ार बन जाइए कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत दे दी, अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम दे दिया, इतना बड़ा एहसान कर दिया कि मुशरिकीन मक्का के उस वक़्त के दौर के अंदर कि जिस वक़्त दीन पर अमल करना नामुमकिन सी चीज़ थी, अल्लाह ने हिदायत के असबाब पैदा कर दिए, अल्लाह ने नेमत से नवाज दिया। तो ए नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सिर्फ अल्लाह की इबादत कीजिए और अल्लाह के शुक्र गुज़ार बन जाइए, अल्लाह से हकीकी ताल्लुक़ कायम कर लीजिए। और अगली आयत के अंदर मेरे अल्लाह ने इंसान से शिकवा किया है, क्या वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, के जैसे अल्लाह को पहचानने का हक़ था, जैसे अल्लाह की अज़मत थी, जैसे अल्लाह की अज़मत का इक़रार होना चाहिए था, वैसे लोगों ने नहीं किया। यानी अगर इनसे सवाल किया जाए कि ज़मीन किसने पैदा की, कहेंगे अल्लाह ने। आसमान किसने पैदा किया, अल्लाह ने। चाँद सूरज सितारे किसने पैदा किए, अल्लाह ने। ये तुम्हें जिस्म किसने दिया, अल्लाह ने। आँखों की बसारत किसने दी, अल्लाह ने। फिर सर में दर्द हो गया है, वो कौन दूर करेगा, वो दुल्ले शाह दूर करेगा जी, वो अली हजवेरी दूर करेगा। ए इंसान ज़रा तो सोच, जिस अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी नेमतें तुझे बग़ैर मांगे दे दी, क्या तेरे सर का दर्द अल्लाह दूर नहीं कर सकता? थोड़ा सा तो सोच, थोड़ा सा तो इंसाफ कर। तो रब्बुल आलमीन क्या इरशाद फरमाते हैं, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, और अफसोस है इन लोगों ने खुदा ताला की कुछ अज़मत ना की जैसे अज़मत करना चाहिए थी। वल अर्ज़ु जमीआ, हालांकि इसकी शान ये है कि सारी ज़मीन क़ब्ज़तुहु, इसकी मुट्ठी में होगी। यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। वस्समावातु मतविय्यातुम बियमीनी, और तमाम आसमान लपेटे होंगे इसके दाहिने हाथ में। सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून, और वो ज़ात पाक है, बरतर है इनके शिरक से। अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, अल्लाह की इज़्ज़त के अंदर, अज़मत के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। ए इंसान अलबत्ता तो अपना नुकसान कर रहा है। दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे भी आपको भी जो कुछ कहा सुना, अल्लाह हम सबको फ़िक्र अमल की दौलत से नवाजे।